السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شہباز اختر، آپ دیکھ رہے ہیں TNN 24 اردو نیوز چینل. ہم اس وقت موجود ہیں ناگپور کے مومن پورہ تاریخی قدیم مدارس میں، جو دارالعلوم مومن پورہ ناگپور کے نام سے جانا جاتا ہے. ہمارے ساتھ وہاں کے صدر موجود ہے. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آج 26 جنوری 2023 کو جو یوم جمہوریہ جو منایا گیا، اس میں مدرسے کے بچے اور اساتذہ نے مل کر کس طرح حصہ لیا. آپ کا بہت بہت سواگت ہے TNN میں. جو آج 26 جنوری منائی گئی، تو مدرسے کے اساتذہ اور طلبہ اکرام نے جو طریقے سے حصہ لیا، تو اس میں کیسا رہا آج کا پروگرام؟ آج کے بچوں نے اپنا بہت بہترین پروگرام کا مظاہرہ کیا، اپنے فن کا مظاہرہ کیا بچوں نے. اور بچے ہمارے یہاں کے اس سے پہلے بھی شاید اس کو کور نہیں کیا ہوگا آپ نے. 15 اگست میں اس سے بہت بہترین پروگرام ہوا تھا ہمارا. بچوں نے بہترین مظاہرہ کیا تھا، تقاریر کا، نعت کا اور قرأت سے اس کا مظاہرہ کیا تھا. اور اس بار بھی ہمارے یہاں کے بچوں نے بہت بہترین مظاہرہ کیا. اساتذہ نے بھی اس کو بہت بہترین طریقے سے کور کیا. اور انشاءاللہ ابھی ہمارا ایک اور پروگرام ہونے والا ہے 18-19 فروری کو. اس میں بھی انشاءاللہ ہمارے یہاں کے بچے اور ہمارے یہاں کے جو مکاتب چلتے ہیں شہر میں 70 مکاتب چلتے ہیں، اس کے بھی بچے جو ہیں، طلباء جو ہے وہ یوم جمہوریہ کے جو مقصد ہے، تھوڑا سا ہمارے جو اسکرین پر جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں گے آپ؟ آج جو ہمارے پروگرام کی ابتدا ہوئی 8 بجے ہماری پرچم کشائی ہمارے مدرسے کے نائب صدر جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کے ہاتھ سے پرچم کشائی ہوئی. طلبہ نے راشٹری گیت گان کیا اور اس کے بعد طلبہ کا پروگرام ہوا. پروگرام کے اندر میں طلبہ نے یوم جمہوریہ کے تعلق سے جو تقاریر پیش کی اور اساتذہ نے یوم جمہوریہ کا مقصد اور یوم جمہوریہ کس مقصد کے تحت منایا جاتا ہے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی. اور تمام طلبہ نے بھی اس میں حصہ لیا. نعت گوئی ہوئی، قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، حمد و ثنا ہوئی اور یوم جمہوریہ کے تعلق سے روشنی ڈالی گئی کہ یہ قانون جو بنایا گیا اس ملک کے تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی صدارت میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی وہ کس طریقے سے دی گئی تھی، اس کے کیا مقاصد تھے، اس پر کھل کے روشنی ڈالی گئی کہ اس ملک میں رہنے والی تمام شہری اپنے مذہب و ملت کے اعتبار سے ہر ایک کو آزادی ہے. ہر ایک اپنے مذہب کے اوپر چلتے ہوئے اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت اس قانون میں کی گئی ہے. ملک کے اندر میں رہنے والے چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے اونچے طبقے کے ہو، چاہے پچھڑا طبقہ ہو، چاہے حاشیے پہ رہنے والے جتنے طبقے ہو. جو خواب مہاتما گاندھی نے دیکھا تھا کہ اس ملک کا کوئی بھی شہری اس کی بنیادی حقوق کی حفاظت ہو اور اس کو ملک کے قانون میں اس کو ترقی کرنے کے سمان مواقع ملے، اس کی رعایت کی گئی. اس خواب کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا. اب بڑی حسن خوبی کے ساتھ طلبہ نے اس میں حصہ لیا. مدرسے کے تمام جو منتظمہ تھی، ہمارے دارالعلوم کے منتظمہ کے صدر جناب عبدالرشید صاحب نے اس پروگرام کی صدارت بھی کی اور انتظامیہ کے احباب بھی موجود تھے، اساتذہ اکرام موجود تھے الحمدللہ. اس سے قبل بھی 15 اگست کے دن بھی پروگرام کیا گیا تھا یوم آزادی کے تعلق سے، جس میں ڈاکٹر سرف الدین ساحل صاحب نے بہترین روشنی ڈالی تھی. اور اسی تعلق سے ہمارا ایک مدرسے کا 2 روزہ دینی جلسہ بھی ہو رہا ہے. یہ غالباً 18-19 فروری کو ہونے والا ہے ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ کے اندر میں، جس میں مفتی سلمان منصور پوری صاحب، مفتی عفان صاحب تشریف لا رہے ہیں اور دارالعلوم کے فارغین بھی تشریف لائیں گے. اور اس میں دارالعلوم کے زیر انتظام پورے ناگپور شہر میں اطراف میں پھیلے ہوئے 74 مکاتب ہیں، جس میں 2000 سے زائد بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان سب کا بھی الحمدللہ 18-19 فروری کے اندر بھی ان کا پروگرام ہونے والا ہے. اور ہر موقع پر اس ملک کے لیے مدارس کے طلبہ کے اندر میں جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کی آزادی، اس کی محبت اور احترام کا سبق دیا جاتا ہے. اور
तलवार कूट कूट के भरी जाती है और इस देश के लिए पुरअमन नागरिक के तौर पर उनको तैयार किया जाता है।